بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں حلال اور حرام کا تصور، مقصد صرف اور صرف حلال اور حرام کے فرق سے آگاہ کرنا ہے۔ قرآن کریم ہمارے لیے رہنمائی اور ہدایت کا ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے تمام مسائل کے بارے میں قرآن کریم میں واضح احکامات دیے ہیں۔ ان احکامات کو جاننا، سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بعض کاموں اور چیزوں سے منع فرمایا ہے اور ان سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ ایسے کاموں کے لیے ناجائز اور حرام کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور جن کاموں اور چیزوں کی اجازت ہے انہیں حلال اور جائز کہا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں اور مومن بندوں کو بار بار حلال اور پاکیزہ رزق کھانے اور حرام سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر لازم ہے کہ ہم حرام کاموں اور حرام چیزوں سے بچیں، اور یہ تصور صرف اسی وقت ممکن ہے جب ہمیں اس کے بارے میں مکمل معلومات ہوں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ جسم ہرگز جنت میں نہ داخل ہوگا جس کو حرام غذا دی گئی ہو۔ سورہ بقرہ کی آیات میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے لوگو، کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین سے تمہارے لیے ہماری نکالی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرو۔ ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے حلال اور طیب کھانے کا حکم فرمایا ہے، ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا شکر ادا کرو، اور نعمتوں کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اللہ کی اطاعت اور عبادت کی جائے اور اس کی نعمتوں کی ناقدری نہ کی جائے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ فرض عبادات ادا کرنے کے بعد حلال طریقے سے رزق حاصل کرنا سب سے اہم فرض ہے۔ آئیے دیکھیں کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کو حرام کہا گیا ہے۔ حرام رزق: خنزیر کا گوشت، سود، چوری اور ڈکیتی کا مال، شراب، وہ ذبح جس پر اللہ کے بجائے کسی اور کا نام لیا جائے، دوسرے مسلمان کا غصب کیا ہوا مال، جوئے سے حاصل ہونے والی رقم، رشوت کے ذریعے کمائی ہوئی رقم، جھوٹی قسم کھا کر فروخت کیا ہوا مال یا رقم، دھوکہ دے کر کمایا ہوا مال، قسمت کا حال معلوم کرنے یا فال نکالنے کا کام، ایسی تنخواہ جس میں ملازم نے اپنے ذمے کا کام پورا نہ کیا ہو۔ یہ وہ کام ہیں جو مسلمانوں کے لیے حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر ان کے بارے میں سختی سے منع فرما کر ان کی سزا کے بارے میں احکامات بتائے ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے 10 درہم کا کپڑا خریدا اور اس میں 1 درہم حرام کا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی کوئی بھی نماز قبول نہ فرمائے گا جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر ہوگا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو اس کی نہیں تو وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مارا تو اللہ نے اس پر جنت حرام اور جہنم واجب کر دی۔ ایک صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، چاہے وہ معمولی چیز ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، چاہے وہ درخت کی ایک ٹہنی ہی کیوں نہ ہو۔ اسلام میں محنت کے ذریعے کمانے کو عبادت قرار دیا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ دن بھر روزہ رکھتا ہوں اور رات میں عبادت کرتا ہوں۔ انہوں نے پھر پوچھا، دنیاوی اخراجات کے لیے کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا، میرا ایک بھائی ہے، وہ محنت مزدوری کرتا ہے اور اپنے ساتھ ساتھ میرا بھی خرچہ اٹھاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، عبادت تم نہیں کرتے، تمہارا بھائی کرتا ہے۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ محنت کر کے رزق حاصل کرنا اور اپنے گھر والوں پر اسے خرچ کرنا اللہ کے نزدیک عین عبادت ہے۔ حرام کا وبال:
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی بھی حرام مال کمائے گا پھر اس سے صدقہ کرے گا تو وہ قبول نہ ہوگا، اور اس سے خرچ کرے گا تو اس میں برکت نہ ہوگی، اور اگر اپنے پیچھے چھوڑ کے جائے گا تو اس کے دوزخ میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا، لیکن برائی کو نیکی کے ذریعے سے مٹاتا ہے۔